موقع پر حضرت نے مجھے دعوت دی، میری حاضری آپ تمام حضرات کی تشریف آوری اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سننا سنانا پڑھنا پڑھانا قبول فرما کر اللہ تعالیٰ نجات کا ذریعہ بنائے۔ اس سلسلے میں اگر انسان ہونے کے ناطے کوئی کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، یقیناً یہ قرآن پاک کا پڑھنا اور سننا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہم نے دنیا میں دیکھا کہ لوگوں نے اپنے گھروں میں شوقیہ طور پر پرندے پال کے رکھے ہوتے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے۔ ان پرندوں میں ایک طوطا ہوتا ہے جو باتیں کرتا ہے۔ آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے وہ طوطا؟ جی بولتے نہیں ہیں، اصل ناراض ہی بیٹھے ہیں۔ اصل میں مجھے جب تک ساتھی بولے نہیں نا تو مجھ سے تقریر ہوتی نہیں ہے۔ طوطا جو باتیں کرنے والا ہے، آپ میں سے کسی بندے نے دیکھا ہے؟ جی اس طرح بولے نا جی۔ جس گھر میں وہ باتیں کرنے والا طوطا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا کہ وہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کر سکتا، بس رٹی رٹائی دو چار باتیں بولتا ہے، اور انہی دو چار باتوں کی وجہ سے اس کی قیمت بھی باقی پرندوں سے بڑھ جاتی ہے۔ اور جس گھر میں وہ باتیں کرنے والا طوطا ہوتا ہے، لوگ اس کے ساتھ محبت بھی بڑی کرتے ہیں، اس کو چوری کھلاتے ہیں، اس کو پھل کھلاتے ہیں۔ اور کوئی بندہ اس سے پوچھے اتنی خدمت اس کی کیوں کی جا رہی ہے، تو وہ جواب دیتا ہے یار یہ پرندہ ہے، ہم انسان ہیں، اس کی اور جنس ہے، ہماری اور جنس ہے، یہ غیر جنس ہو کر ہماری بولی کے دو چار بول بولتا ہے، اس لیے ہمیں پیارا لگتا ہے۔ میرے بھائی، جب پرندہ غیر جنس ہو کر میری بولی بولتا ہے مجھے پیارا لگتا ہے، جب ایک بندہ رب کی بولی بولتا ہے رب کو بھی بڑا پیارا لگتا ہے۔ یہ قرآن میرے رب کا کلام ہے، اور طوطے کی طرح دو چار لفظ نہیں بولتا، پوری 114 سورتیں بولتا ہے، پورے 30 پارے بولتا ہے۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں یہ تو اس ذات کا کلام تھا، لیس کمثلہ شیء، جس کی مثل کوئی نہیں ہے، یہ تو اس ذات کا کلام تھا۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جس کی کبریائی کا ڈنکا بجتا ہے، یہ تو اس ذات کا کلام تھا جس کو نازل کرنے والا رب العالمین ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، لے کر جبرائیل امین آیا، اور کن راہوں سے لے کر آیا؟ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، ان راہوں پہ رب نے پہرے لگا دیے، نہ شیطان وہاں جا سکتا تھا، نہ باطل اور جھوٹ اس راستے کی طرف جا سکتا تھا۔ پہرے کے راستے سے ہوتا ہوا آیا تو کہاں آیا؟ علی قلبک لتکون من المنذرین، میرے محبوب ہم نے آپ کے پاک دل پر اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ جب آپ کی مسجد میں، بنی گالہ کی اس مسجد میں، جب مولانا صاحب قاری صاحب قرآن پاک بولتے ہیں تو اللہ کریم کو بھی بڑے پیارے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ہر ایک کی جنت کا درجہ متعین ہوگا، لیکن صاحب قرآن سے رب فرمائے گا تیری جنت کا درجہ متعین نہیں، تو قرآن پڑھتا جا اور بہشت کے درجوں پہ چڑھتا چلا جا۔ سبحان اللہ، بڑی ڈھلی تو سنی، زور سے کہو سبحان اللہ، کیونکہ ڈھیلے نمازی جو ہے نا مجھے نہیں اچھے لگتے۔ آپ ناراض نہیں ہوتے میری بات، میں دل لگی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ پھر آپ خفا ہی ہو جائیں۔ پہلے خفے لگتے ہیں، مولوی صاحب نے زیادہ کھڑا کیا تراویح میں، ہمارے ایک ساتھی کہتے ہیں استاد جی آج تک ٹنگج کوڑوال پہ گئے ہیں، سمجھ آئی، ٹانگوں میں کوڑوال پڑ گئے ہیں، انشاءاللہ ان کوڑوالوں کا بھی بڑا اجر ملے گا۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ جب بھی اچھی بات آئے پسند لگے تو کیا کہنا ہے جی، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کیا پڑھنا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ وہ بڑا بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے صلی اللہ سبحان اللہ۔ ابتدا میں
آپ کو سٹارٹ کرنے کے لیے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر چند شعر سناتا ہوں تاکہ آپ بیدار ہو جائیں، پھر میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ ایک دفعہ نبی پاک کا نام لینا، محمد صلی اللہ۔ شاعر کہتا ہے اس میم کا عروج ہے عرش عظیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں۔ میں دیکھتا ہوں میم کو مظہر میں میم ہے، مسجد میں دیکھیے آپ کے منبر میں میم ہے، مشرق کے حرف میں مشک و معنبر میں میم ہے، مغرب کی موج موج سمندر میں میم ہے۔ اس میم کا چراغ ہے منور نسیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں۔ اس طرح بولے نا ایمان تازہ ہوگا۔ مہتاب میں بھی میم ہے، انجم میں میم ہے، اسلام میں بھی میم ہے، پرچم میں میم ہے، بلبل کے مست مست ترنم میں میم ہے، گلبرگ پر گرتی ہوئی شبنم میں میم ہے۔ اس میم کا چراغ ہے منور نسیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں۔ موسیٰ میں بھی میم ہے، مکہ اعظم میں میم ہے، موسیٰ میں بھی میم ہے، مکہ اعظم میں میم ہے، میم اسماعیل میں زمزم میں میم ہے، عیسیٰ مسیح میں میم ہے، حضرت مریم میں میم ہے، یہ میم مسکراتی ہے ابراہیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں۔ رحمان مہربان کی رحمت میں میم ہے، رحمان مہربان کی رحمت میں میم ہے امت کے غم میں روز ندامت میں میم ہے، مجبور و مغموم کی معذرت میں میم ہے، یہ میم مسکراتی ہے غفور الرحیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، جب بھی نبی پاک کا نام ہے درود شریف میں سستی نہ دوبارہ آپ کہنا نہ پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، کل حضرت نے آپ کو سورۃ الفاتحہ سے شروع کیا تھا، یکم رمضان المبارک کو آج 23ویں شب ہو گئی والناس پہ مکمل ہو گیا۔ کل انہوں نے کہا تھا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آج قرآن مکمل ہو رہا ہے تو انہوں نے آپ کو سنایا قل اعوذ برب الناس، کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ مانگتا ہوں اس رب العالمین کی جو سارے جہانوں کا بھی رب ہے، رب الناس انسانوں کا بھی رب ہے۔ کل جب قرآن شروع ہوا تھا حضرت نے آپ کو سنایا تھا مالک یوم الدین، آج آپ کو سنایا ملک الناس، قیامت کے دن کا بھی وہ مالک ہے، لوگوں تمہارا بھی وہ مالک ہے۔ کل انہوں نے آپ کو سنایا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ قرآن کے آخر پہ آپ کو جا کر سنایا الہ الناس، اس لیے تیری عبادت کرتے ہیں کیونکہ تیرے علاوہ معبود کوئی نہیں ہے۔ توجہ کرنا، قرآن کے شروع میں بتایا رب ساری کائنات کا اللہ تعالیٰ ہے، کہو بے شک، زور سے کہو بے شک۔ قرآن کے آخر میں بتایا لوگوں تمہارا بھی رب اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن کے شروع میں بتایا قیامت کے دن کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن کے آخر میں آ کر بتایا لوگوں تمہارا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن کے شروع میں بتایا عبادت اللہ کی کرنی ہے، قرآن کے آخر میں آ کے بتایا معبود جو اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اس لیے اس کی عبادت کرنی ہے۔ گویا کہ قرآن نے جہاں سے بات کو شروع
شروع فرمایا تھا وہیں پہ جا کر مکمل کر دیا۔ اول آخر قرآن کا ملاؤ، 3 مسئلے سمجھ میں آتے ہیں۔ پوری کائنات کا پالنے والا کون ہے؟ زور سے بولو، کون ہے؟ پوری کائنات کے ذرے ذرے پر مالک کون ہے؟ پوری کائنات کے اندر معبود صرف کون ہے؟ پھر پورا قرآن 30 پارے یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے بھرے ہوئی ہیں۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلا مسئلہ جی، اب انہیں 3 مسئلوں پہ یہی 3 باتیں کر کے انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہوں گا جی۔ پہلا مسئلہ اور پہلی بات، الحمدللہ رب العالمین۔ ارشاد فرمایا میرے مرشد کریم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ، کنجوسی نہیں کرنی، صلی اللہ، میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نمازی وضو کر کے مسجد میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، ہاتھ باندھ کر کے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں میرے اللہ کے لیے ہیں جو سارے جانوں کا پالنے والا ہے۔ رب العالمین خوش ہو کر فرشتوں سے فرماتے ہیں حمدنی عبدی، او میرے فرشتوں دیکھو فلاں جگہ پر بنی گالا کی مسجد کے اندر دیکھو میرا ایک بندہ کھڑا ہو کر میری حمد بیان کر رہا ہے۔ توجہ کرنا، کل جب انسان کی تخلیق کا وقت تھا فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم جو تیری تعریف کر رہے ہیں، ہم جو تیری حمد بیان کر رہے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے انسان کے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تب اللہ کریم نے مختصر جواب دے کے چپ کرا دیا تھا، قال انی عالم ما لا تعلمون، اللہ نے اس وقت فرمایا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، چپ کر جاؤ، میں اس انسان کی تخلیق کی حکمت خوب جانتا ہوں۔ تب اللہ کریم نے فرشتوں کو چپ کروا دیا تھا۔ آج جب ایک انسان سارا دن مزدوری کرتا ہے، تھکا ہارا ہوا شام کے وقت گھر لوٹتا ہے، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، بھوک بھی لگی ہوتی ہے، آرام کرنے کو جی بھی چاہ رہا ہوتا ہے، ساری چیزیں قربان کر کے پہلے مصلی پہ کھڑا ہو کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تب اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں حمدنی عبدی، تم کہتے تھے نا یا اللہ ہم تیری حمد بیان کر رہے ہیں، ارے نہ تمہیں تھکاوٹ ہے، نہ تم نے مزدوریاں کرنی ہیں، نہ تم نے دفتر جانا ہے، نہ تم نے کوئی اور کام کرنا ہے، وہ دیکھو زمین کے خطے پر میرا بندہ کھانے کا بھی محتاج ہے، پانی پینے کا بھی محتاج ہے، کام کاج کر کے تھکا ہارا بھی ہے، ساری چیزیں قربان کر کے سب سے پہلے میری حمد بیان کرنے کے لیے میرے دربار میں آ گئے اور کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو دیکھو فرشتوں، میں نے کہا نہیں تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تمہاری حمد کے اندر وہ لذت نہیں ہے جو میرے تھکے ہارے بندے کی حمد کے اندر لذت ہے۔ سبحان اللہ۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اسنا علی عبدی، وہ دیکھو میرا بندہ میری ثنائیں بیان کر رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، وہ دیکھو میرا بندہ میری بزرگی کا اعلان کر رہا ہے۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اتنا ضروری مسئلہ، بچوں میری طرف دیکھو بھائی، اتنا ضروری مسئلہ، اتنا اہم مسئلہ، ابھی میں اور آپ دنیا میں نہیں آئے تھے، ابھی دنیا کا نظام اللہ نے نہیں بنایا تھا، سورج نے چمکنا شروع نہیں کیا، چاند نے دمکنا نہیں شروع کیا، ندی نالے چلنا نہیں شروع ہوئے، ابھی کائنات کا نظام بنا نہیں تھا۔ اللہ نے عالم ارواح کے اندر جب صرف روحیں بنائی تھیں، روحوں کے جہان کے اندر اللہ نے ساری روحوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد سوال کیا الستو بربکم، یہ بتاؤ کیا میں اللہ تمہارا رب ہوں کہ نہیں، مجھے رب مانتے ہو کہ کوئی نہیں مانتے؟ قالوا بلا، سب نے کہا تھا جی یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر انسان دنیا میں آیا، اللہ نے انسان کو سمجھانے کے لیے قرآن بھیجا، پہلے صفحے پہ بتایا رب العالمین، آخری صفحے پہ بتایا رب
بالناس، وہی وعدہ یاد کروایا جو عالم ارواح میں رب کے ساتھ وعدہ کر کے آئے تھے، اے اللہ تیرے بغیر پالنے والا کوئی نہیں ہے۔ قرآن نے شروع سے لے کر آخر تک مجھے وہ وعدہ یاد دلایا۔ بندہ مسجد میں آیا، حالت نماز کے لیے آیا، قیام کی حالت، نمبر 2 رکوع کی حالت، نمبر 3 سجدے کی حالت، نمبر 4 بیٹھنے اور قعدے کی حالت۔ نماز کی 4 حالتوں میں اللہ تعالیٰ نے پھر وہ وعدہ یاد دلایا۔ قیام میں کہا الحمدللہ رب العالمین، رکوع میں کہا سبحان ربی العظیم، سجدے میں کہا سبحان ربی الاعلی، قعدے میں کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ حالت قیام میں بھی رب کی ربوبیت کا تذکرہ، رکوع میں بھی اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ، سجدے میں بھی اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ، قعدے میں بھی اللہ کی ربوبیت کا تذکرہ۔ یا اللہ کیا وجہ ہے بار بار یہ مسئلہ کیوں یاد کروایا جا رہا ہے؟ عالم ارواح میں بھی تو نے یہ مسئلہ یاد کرایا، نماز میں بھی اور قرآن میں بھی۔ اللہ فرماتے ہیں بندے تیرے مرنے کی دیر ہے، جب دنیا کی زندگی تیری پوری ہو جائے گی تو قبر کے اندر جائے گا، وہاں پر پہلا سوال تجھ سے پھر یہ ہونا ہے من ربک۔ پہلا سوال پھر کون سا ہونا ہے جی؟ من ربک، رب تیرا کون ہے؟ اگر تو قرآن پڑھتا پڑھتا دنیا سے گیا تو تجھے پتہ ہوگا وہی رب ہے جس کا ذکر قرآن کے پہلے صفحے پہ تھا، یہ وہی میرا رب ہے جس کا ذکر قرآن کے آخری صفحے پہ تھا، یہ وہی میرا رب اللہ ہے جس کا ذکر میں نماز کی حالتوں میں کیا کرتا رہا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب پالنے والا تیرا میں ہوں تو بندے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت۔ سبحان اللہ۔ کل 21 رمضان گزرا ہے نا، یوم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم تھا، یعنی یوم شہادت تھا۔ تو حضرت علی کا ایک شعر سناؤں تمہیں اسی مسئلے میں۔ حضرت علی فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَخَافُ الْفَقْرَ وَاللَّهُ رَازِقًا۔ علی فرماتے ہیں بندے فقر کا خوف کیوں کرتا ہے، غریبی سے کیوں ڈرتا ہے؟ مہنگائی ہو گئی، ہر بندہ رو رہا ہے نا، مہنگائی ہو گئی، بڑے حالات خراب ہیں۔ علی جواب کے اندر فرماتے ہیں کیف تخاف الفقر واللہ رازقا، جب اللہ رازق موجود ہے، جب اللہ رب موجود ہے، اس رب کے ہوتے ہوئے تجھے فکر کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ کیسا رب ہے ذرا سننا، میں تھوڑا سا اشارہ کرنے لگا ہوں، توجہ کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں بندے آ تجھے میں بتاؤں میں کیسا تیرا رب ہوں۔ جب تو ماں کے پیٹ کے اندر تھا تیری صورت بنانے کا فیصلہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا، تیرے رب نے کیا، تو پتہ ہے کیسے صورت بنائی؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے بندے تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرے رب نے تیری صورت بنائی ہے، تیرے رب نے تیرا نقشہ بنایا ہے، 3 اندھیروں کے اندر بنایا ہے۔ ماں کے پیٹ کا اندھیرا 1، رحم کا اندھیرا 2، جھلی کا اندھیرا 3، 3 اندھیروں کے اندر تیرے رب نے تیری صورت کو بنانے کا فیصلہ کیا، اور پتہ ہے کیسے بنائی؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، مٹی کے خلاصے سے اللہ نے بنایا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مکین، پھر تو نطفہ تھا، ایک بوند تھا اور ایک قطرہ تھا، رحم کے اندر پڑا ہوا تھا۔ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر اللہ نے نطفے کا لوتھڑا بنایا۔ فخلقنا العلقة مضغة، پھر اللہ نے لوتھڑے کی بوٹی بنا دی۔ فخلقنا المضغة عظاما، پھر اللہ نے بوٹی کی ہڈی بنا دی۔ فکسونا العظام لحما، پھر ہڈی کے اوپر اللہ نے گوشت چڑھا دیا۔ ثم انشاناہ خلقا آخر، پھر قدرت کا روح اس کے اندر ڈال دیا، تیرے نقشے میں اللہ کریم نے بنا دیے، ہاتھ بن گئے اور پاؤں بن گئے، تیرا چہرہ بن گیا، نقش و نگار بن گئے۔ فتبارک اللہ
احسن الخالقین۔ پھر برکت دینے والا وہ تیرا رب ہے جس نے سجا سجا کے تجھے بنایا۔ شاعر پنجابی کا تڑپ کر کہنے لگا، مٹی کو لو نطفہ بنے ہوں، پھر جونکتے جونکوں بوٹی، وقت مقرر وچ شکم مائی دے، تیری صورت بنی جلوٹی، پھر بچہ بنے ہوں باہر آئے ہوں، بنی پھرے لنگوٹی، پھر شیر جوانا پھر پڑڑا ہو گئے ہوں، ٹر نہ سکیں بن سوٹی، دنیا تاکب گوا لئی ساری، رب آخرت نہ کرے کھوٹی۔ یہ ہے تیری حیثیت۔ اب پتہ ہے انسان جب ماں کے پیٹ کے اندر تیرے اندر روح ڈال دی گئی، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اے میرے محبوب، لوگ پوچھتے ہیں روح کیا چیز ہے، جواب دے میرے رب کا امر ہے، ورنہ کہاں ماں کے رحم کے 3 اندھیرے اور کہاں انسان کے وجود کے نقش و نگار، اور پھر ان کے اندر حرکت کا آ جانا، ان کے اندر سانس کا چل پڑنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر کوئی مجھ سے پوچھے شافی تو نے رب کو کیسے پہچانا، میں جواب میں کہوں گا انڈے کو دیکھ کر رب کو پہچان لیا۔ انڈا کیا چیز ہے؟ ایک بند کمرہ ہے، اس کے اندر روشنی جانے کا راستہ بھی کوئی نہیں، ہوا جانے کا راستہ بھی کوئی نہیں، وہ بند کمرہ اچانک پھٹ جاتا ہے، اس میں سے ایک جاندار نکلتا ہے جس کی 2 آنکھیں بھی موجود ہیں، 2 کان بھی موجود ہیں، چونچ بھی موجود ہے، وہ سانس بھی لیتا ہے، وہ ہضم بھی کر سکتا ہے، وہ اتنا بھی جانتا ہے مرغی کے پروں کے نیچے میرے لیے امن ہے، وہ یہ بھی سمجھتا ہے بلی میری دشمن ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں میرے دماغ نے دستک دی میرے دل کے اوپر، شافی اتنے بند کمرے کے اندر اتنی کاریگری کس نے کر دی ہے، اتنے بند کمرے کے اندر اتنے نقشے کس نے بنا دیے ہیں؟ میرے دل نے جواب دیا اسی کو تو اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب ماں کے پیٹ کے اندر تیرے وجود کے اندر میں نے امر اپنا ڈال دیا اور حرکت تو نے کرنا شروع کر دی، پھر تجھے خوراک کی ضرورت بھی پیش آئی، تیرا دل چاہا کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ ملے، لیکن حالت تیری کیا تھی؟ زبان مانگنے کے قابل کوئی نہ تھی، ہاتھ پھیلانے کے قابل کوئی نہ تھا، سر جھکانے کے قابل کوئی نہ تھا، سجدے کے قابل تو کوئی نہیں تھا اس وقت، آہوزاری کرنے کے قابل کوئی نہیں تھا، حتیٰ کہ رونے کے قابل بھی اس وقت تو کوئی نہیں تھا۔ لیکن رب اس کو کہتے ہیں جو بندے کی حاجت کو سمجھے، مجبور کی مجبوری کو جانے، نہ تو مانگ سکتا تھا۔ اے میرے بندے اس وقت تیری زبان بھی کوئی نہیں تھی لیکن حاجت تیری تھی، میں اللہ تیرا رب ہوں۔ اس رب ایسا ہوتا ہے جو اپنے بندے کی حاجت کو پہچان لے۔ اس وقت میں نے تیری بھوک کو محسوس کر لیا جب تیری ماں بھی محسوس نہیں کر رہی تھی، جب تیرا باپ بھی محسوس نہیں کر رہا تھا، میں اللہ نے تیری بھوک کو محسوس کیا۔ ماں کے پیٹ کے اندر پھر تیری خوراک کا انتظام کیا، اور چونکہ اس وقت تو دودھ پینے کے قابل نہیں تھا، روٹی چبانے کے قابل نہیں تھا، پھر میں اللہ کریم نے تیری ضرورت کے مطابق تیار خون کی خوراک تجھے مہیا کی ہے۔ اب وہ خوراک تیرے لیے بالکل مناسب تو تھی، لیکن ایک مسئلہ اس خوراک میں تھا، چونکہ خون ناپاک ہوتا ہے، خون پاک نہیں ہوتا، اس لیے میں اللہ کریم نے وہ خوراک تیرے منہ کے ذریعے نہیں بلکہ تیری ناف کے ذریعے تیرے اندر پہنچا دی ہے، تیری خوراک کا انتظام بھی کیا ہے، ساتھ تیری منہ کی صفائی اور پاکی کا اہتمام بھی فرما دیا ہے۔ آج ہم نے منہ کو کتنا گندا کیا، کوئی شراب پیتا ہے گندا کر رہا ہے نا منہ کو، اور سگریٹ اور نسوار اور پتہ نہیں کیا کیا منہ کے اندر جناب چیزیں ہم ٹھونس رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تو تیرے منہ کو پاک رکھا، میں نے تو تیرے منہ کو گندا نہیں ہونے دیا۔ اب جناب تو دنیا کے اندر آیا، بچے نے رونا شروع کر دیا، روتا روتا دنیا میں آیا، ارے یہ کیوں رو رہا ہے؟ اس لیے رو رہا ہے کہ وہ خوراک کا راستہ کٹ گیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پریشان تو نے نہیں ہونا میرے بندے، عالم ارواح میں بتایا تھا میں رب ہوں، قرآن میں بتایا میں رب ہوں، اس لیے پریشان نہیں ہونا۔ ایک راستہ کٹ گیا تو کیا ہوا؟ تیری ماں کی چھاتی پر میں اللہ کریم نے دودھ کی 2 نہریں جاری کر دی ہیں، اور قرآن میں حکم سنایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین
کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع۔ بچے والیوں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلاؤ، یہ مدت رضاعت پوری کرو۔ ماں کے دل میں تیری محبت میں نے ڈال دی ہے، ماں چھاتی کے ساتھ لگا کے تجھے دودھ پلا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پر تھکے نہیں ہوتے۔ ایک اور بات سنوں، تھک تو نہیں گیا آپ حضرات؟ وہ میں تراویح پڑھا کے بھی آیا ہوں، سمجھ آئیے نا، تراویح پڑھائی بھی ہے۔ اس دن میں نے جمعے والے دن ایسے بات کی کہ میں نے کہا جمعے کا بیان بھی کیا ہے، تراویح بھی پڑھائی ہے، فجر میں ہمارا درس بھی ہوتا ہے، وہ درس بھی دیا ہے، اور ابھی جناب بیان بھی کر رہا ہوں۔ تو ہمارے ایک بندہ کہنے لگا استاد جی روزہ رکھا ہے نا؟ کہ روزہ کوئی نہیں رکھا ہے، روزے کا ذکر نہیں کیا نا۔ کہتا میں نے تو شک پہ گیا تھوڑا روزہ کوئی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ یہ شک نہ کرنا، روزہ بھی رکھا ہے۔ توجہ کرنا، اللہ کس طرح خوراک کا انتظام کرتا ہے، توجہ کرنا۔ جو رب چاہے وہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو نہ چاہے وہ نہیں ہوتا۔ ایک وقت آیا جب میں ماں کے پیٹ کے اندر تھا تو میری حفاظت کون کر رہا تھا؟ بولو اللہ۔ دنیا میں آیا تو اب بھی کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ آؤ تمہیں تھوڑی سی ایک مثال دوں قرآن پاک میں سے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، صدیوں پیچھے چلے جاؤ، ادھر فرعون نے آرڈر دیا ہوا ہے بنی اسرائیل کے گھر میں جو بچہ پیدا ہو ذبح کر دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ڈرنے لگی ابھی آئیں گے فرعون کے فوجی میرے بچے کو قتل کر دیں گے۔ اللہ کہتا ہے میں نے دل میں بات ڈالی ان ارضعی، اپنے لال کو چھاتی کے ساتھ لگا کے دودھ پلانا شروع کر دے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب خوف کرے نا کہ وہ آ رہے ہیں ظالم ذبح کرنے والے تو کیا کرنا؟ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، ایک صندوق کے اندر بچے کو ڈال کے دریا کے اندر ڈال دینا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ خوف کرنا نہ غم کرنا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، میں اللہ کریم کا وعدہ ہو گیا تیرے ساتھ، تیرا بچہ بھی واپس لوٹاؤں گا اور تیرے بچے کو رسول بھی بنا دوں گا۔ توجہ کرنا، موسیٰ علیہ السلام کو صندوق کے اندر ڈال کے دریا میں ڈال دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا تو ساتھ ساتھ چلتی جا۔ وقالت لأختی قصی فبصرت بی عن جنوب، دیکھتی جا یہ صندوق کدھر جاتا ہے۔ بہن کنارے کنارے چل رہی ہے، دیکھتی جا رہی ہے صندوق کہاں جاتا ہے۔ صندوق گیا فرعون کے محل کے پاس جا کر رکا۔ فالتقطه آل فرعون، آل فرعون نے صندوق کو نکالا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن ڈر گئی، انہی ظالموں سے تو بھائی کو بچانا چاہتے تھے، پھر انہیں کی ہاتھ چڑھ گیا ہے۔ اللہ کریم نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، میں اللہ کریم اس کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں۔ جو ہی اٹھایا، جو ہی بچے کو نکالا، وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا۔ فرعون کی بیوی کے دل میں اللہ نے موسیٰ کی محبت ڈال دی۔ فرعون کی بیوی کہنے لگی اس بچے کو قتل نہ کرو، اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ جب بیوی نے مطالبہ کیا تو فرعون بھی مجبور ہوا۔ فرعون بھی کیا ہوا؟ بڑے بڑے فرعون بیویوں کے آگے سیدھے ہو جاتے ہیں، سمجھے؟ فرعون چنگا خدائی کا دعویٰ کرنے والا، لیکن بیوی کے آگے ہل نہ سکا، وہ بھی سیدھا ہو گیا ہے بالکل ٹھیک ہے جی، جیسے آپ کا آرڈر ہوم گورنمنٹ کا آرڈر تھا نا جی، کہنے لگا ٹھیک ہے جی ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اب جناب بیٹا بنا لیا فرعون نے، جس کو ذبح کرنا چاہتا تھا۔ اللہ کریم نے کہا اس کی حفاظت بھی کروں گا، پرورش بھی تیرے گھر کے اندر کروں گا، اور دنیا والوں کو بتانا ہے قل اعوذ برب الناس، پالنے والا ساری کائنات کا کون ہے؟ اللہ کا نام زور سے لیں، کون ہے پالنے والا؟ سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرماتا ہے پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ فرعون نے بیٹا بنایا تو پریشان ہوا،
اب یہ دودھ کون پلائے گی اس کو؟ بلاؤ دائیاں کو جو اس کو دودھ پلائیں۔ جو بھی دائیاں آتی موسیٰ علیہ السلام دودھ ہی نہ پیتے، بچہ دودھ ہی نہیں قبول کر رہا۔ اب فرعون پریشان ہوا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو تو میں تمہیں بتاؤں، اے اسلام آباد کے مسلمانوں کیوں نہیں موسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے؟ قرآن میں اللہ جواب دیتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ۔ ارے موسیٰ کیسے دودھ پیتے؟ میں اللہ موسیٰ کو دودھ پینے نہیں دے رہا تھا۔ سبحان، میں نے کہا کسی عورت کا دودھ تو نے نہیں پینا، تو نے دودھ پینا ہے تو اپنی ماں کا دودھ پینا ہے۔ ایک تو دنیا کو یہ بتانا ہے رب اس کو کہتے ہیں جو یوں اپنے بندوں کی پرورش کرتا ہے دنیا کی کوئی طاقت رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی ماں ادھر پریشان گھر میں ہے، پتہ نہیں میرا بیٹا کدھر گیا، بیٹے کو تو فرعون نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھاگی بھاگی امی کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی امی خوش ہو جا، ہمارے بھائی کو تو فرعون نے بیٹا بنا لیا ہے، دودھ پلانے کے لیے پریشان ہے، کسی عورت کا وہ دودھ نہیں پی رہا، میں تیری اجازت لے کر آئی ہوں، جلدی آ شاید تیرا دودھ پی لے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں گئی، جب معصوم بچے کو اٹھا کے چھاتی کے ساتھ لگایا موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ اللہ کریم قرآن میں کہتے ہیں مجھ سے پوچھو تو میں تمہیں بتاؤں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا اور اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ ہم نے کہا تھا نا دریا کے اندر ڈال دے، میں اللہ تیری امانت واپس لوٹاؤں گا، میں اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تاکہ وہ غم بھی نہ کھائے اور ڈرے بھی نہیں اور پریشان بھی نہ ہو۔ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ جان لے موسیٰ کی ماں بھی اور قیامت تک آنے والے مسلمان بھی اللہ کے وعدے بڑے پکے اور سچے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے وعدے کیا ہوتے ہیں جی؟ اب اللہ نے وعدہ کیا نا ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، رزق میں دوں گا، الحمدللہ رب العالمین، قل اعوذ برب الناس، میں پالنے والا ہوں۔ کیوں روزی کے لیے جھوٹ بولتا ہے؟ کیوں رشوت لیتا ہے؟ کیوں سود کھاتا ہے؟ کیوں دوسرے کے حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے؟ اور رب جو میں ہوں تو مجھے راضی کرنا، رزق کا انتظام میں کر دوں گا۔ ہم کہتے بھی ہیں، ہم سے مراد ہم پوری قوم ہیں، پھر آپ یہ کہیں گے ساری باتیں ہمارے خلاف ہی کرتا رہا۔ ہم پوری قوم مانتے بھی ہیں کہ اللہ رب ہے، لیکن پھر گڑبڑ بھی کرتے ہیں، رشوت بھی لیتے ہیں، سود بھی لیتے ہیں، دیگر کام بھی کرتے ہیں۔ تو یہ معلوم ہے ایمان کمزور ہے نا۔ وہ ایک مسلمان نے ایک غیر مسلم کے ساتھ شرط لگا لی، دوست تھے آپس میں اکٹھے دفتر میں کام کرتے تھے۔ مسلمان نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ بچاتا ہے، مشکلوں سے کون بچاتا ہے؟ اس نے کہا نہیں بابا گرو نانک بچاتا ہے۔ ان کا دوست کا شرط لگتی ہے، ان کا لگ گئی شرط ہی۔ انہوں نے کہا چلو چھت پہ چڑھتے ہیں، چھلانگ مارتے ہیں، دیکھو کون بچاتا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ چڑھ گیا، پہلے اس کو چھلانگ کا کوئی بڑا ماہر ہوگا تجربہ تھا، اس نے کہا بابا گرو نانک جی بچانا، اور لگائی چھلانگ۔ مسلمان کے ذہن میں یہ تھا اس کی ٹانگ شاید ٹوٹ جائے گی، لیکن اس کی ٹانگ نہ ٹوٹی۔ اب مسلمان ڈر گیا، ایمان تھا نا کمزور۔ اس نے کہا چل بھائی مسلمان اب تو چھلانگ لگا۔ اب یہ بیچارہ جا تو رہا ہے، کانپتے کانپتے سیڑھیوں پہ چڑھتا جا رہا ہے۔ جب چھلانگ کی باری آئی کہنے لگا یا اللہ تو ہی بچانے والا ہے، تو ہی میرا رب ہے، بچانا۔ اور بابا گرو نانک جی تھوڑا خیال تسی بھی رکھے ہوا اے یہ والا ایمان نہیں درست، یہ والا ایمان۔ بندہ کہے بھی نماز میں کہے الحمدللہ رب العالمین، اور کہ رشوت بھی آ جائے، سود بھی آ جائے، جو کام اللہ تعالیٰ نے منع کیے ادھر سے بھی آ جائے ادھر سے بھی آ جائے، بھائی یہ دوگلی پالیسی۔ اللہ کہتے ہیں نا مخلص ہو جا، اور میرے ساتھ جو وعدہ کیا ہے نا نماز میں پکا ہو جائے اس میں، الحمدللہ رب العالمین۔ جب مجھے رب مان لیا تو اب مجھے ناراض نہ کر، روزی میں دوں گا، اور اس طریقے سے روزی کما جو طریقہ میں نے جائز قرار دیا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ بس انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں جی، تھوڑی سی اور کر لیں، اجازت ہے جی؟ ہاتھ کھڑا کریں جن کی طرف سے اجازت نہیں ہے، توجہ کرنا جی۔ قرآن کا پہلا مسئلہ جی، قرآن کا پہلا مسئلہ رب کون ہے؟ رب کون ہے؟ دوسرا مسئلہ مالک بھی اللہ،
دوسرا مسئلہ کیا ہے جی؟ مالک بھی اللہ۔ فرمایا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک کون؟ غور سے بولو کون؟ اور آخر میں فرمایا مالک الناس، لوگو تمہارا مالک بھی کون؟ اللہ اپنے محبوب سے فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اعلان کر میرے محبوب، کہہ دے اے اللہ تو ہی ملک کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت کے تاج پہنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ ساری بلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں۔ شاید تڑپا اور کہنے لگا تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، میرے اللہ تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے۔ کسی کو تاج سلطانی، کسی کو در بدر کر دے، میرے اللہ تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے۔ اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مکے والوں نے آپ کو مکے سے نکال دیا ہے، آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ ساری کائنات کے مالک یہ مکے والے نہیں ہیں، مالک تو میں اللہ کریم ہوں۔ جس اللہ کریم نے آپ کے سر پہ تاج نبوت سجایا ہے، وہی اللہ ان قریب آپ کو فاتح بنا کے مکہ میں لے کر آئے گا۔ چونکہ فتح مکہ کا واقعہ بھی رمضان کے اندر پیش آیا، تھوڑا سا اشارہ ملک پہ اس کی طرف بھی کر دیتا ہوں۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو فاتح بنا کر ان قریب مکہ میں داخل کرنے والے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، میرے محبوب ان قریب آپ دوبارہ مکہ میں داخل ہوں گے اور آپ کے دائیں بائیں آپ کے غلاموں کی فوجیں ہوں گی۔ اچھا بھائی، بنی گالہ کے مسلمانوں، فوج میں 3-4 بندے ہوتے ہیں یا سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں؟ ان شاک کے جنم میں پتہ نہیں کتنے ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں بھائی؟ 3-4 بندے تو نہیں ہوتے نا فوج میں، سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں تو ایک فوج بنتی ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ افواجا، فوج کی جمع، ایک فوج نہیں کئی فوجیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ معلوم ہوا جب میرے نبی فاتح بن کے مکہ میں آئے نا، تو آپ کے ساتھ مسلمانوں کی فوجیں تھیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں صرف 5 مسلمان رہ گئے تھے، وہ سچ کہتے ہیں مولانا؟ تو قرآن کے خلاف کہتے ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے فوجیں تھیں، اور وہ کہتے ہیں 4۔ اللہ کے بندے 4-5 سے تو ایک فوج بھی نہیں بنتی، 4-5 سے تو ایک فوج بھی نہیں بنتی، افواج کیسے بن گئی؟ میرے نبی کے ساتھ فوجوں کی فوجیں تھیں۔ میرے نبی مکہ میں فاتح بن کے آ رہے تھے۔ صحابہ کرام نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج ہم کاٹ کے رکھ دیں گے، آج ٹکڑے کریں گے ان ظالموں کو جنہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیے تھے۔ رحمت کائنات میرے مرشد کریم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج کاٹنے کا دن نہیں، آج تو معاف کرنے کا دن ہے، آج تو رحم کرنے کا دن ہے۔ آپ فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوئے، وہ سارے دشمن سر جھکا کے کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا پتہ ہے میں کیا